دنیا کے دو عظیم اور ہسٹوریکل کانفلکٹڈ ہمسائے پاکستان اور انڈیا دونوں اپنی ملٹری اسٹرینتھ اور اچیومنٹس میں دنیا کی لیڈنگ فورسز میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے دونوں کے ملٹری اسٹرکچر، اچیومنٹس، ٹیکنالوجی اور آپریشنل کیپیبلٹیز کو۔ 1947 میں آزادی کے فوراً بعد ہی پاکستان آرمی نے لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود اپنی پریزنس اسٹیبلش کر لی۔ کشمیر کی 1948 کی جنگ میں انہوں نے اپنا پہلا میجر آپریشنل ایکسپیرینس حاصل کیا۔ 1965 کی وار میں پاکستان آرمی نے انڈیا کا بھرپور مقابلہ کیا، لاہور اور سیالکوٹ فرنٹ پر انڈین انویسٹمنٹ کو روکا۔ پاکستان آرمی کی ٹینک بیٹل آف چوونڈا دنیا کی سب سے بڑی ٹینک بیٹل تھی، جہاں پاکستان آرمی نے بہادری اور اسٹریٹجی کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ کارگل 1999 میں پاکستان آرمی نے لائن آف کنٹرول کے اندر انڈین فورسز کو ٹف ٹائم دیا، چاہے انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے وڈرا ہوا، مگر گراؤنڈ لیول پر پاکستان آرمی نے ٹف ریزسٹنس دکھائی۔ انڈیا کی آرمی بھی آزادی کے بعد ریپڈلی گرو ہوئی۔ انڈیا نے 1971 میں ایسٹ پاکستان میں ڈیسائسو وکٹری حاصل کی، جس سے بنگلہ دیش کا وجود سامنے آیا۔ یہ انڈیا کی سب سے بڑی اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل وکٹری مانی جاتی ہے۔ ریسنٹ ایئرز میں انڈیا نے سرجیکل سٹرائکس جیسے آپریشنز کا دعویٰ کیا، لیکن انٹرنیشنل لیول پر ان کی اوتھینٹسٹی پر سوال اٹھائے گئے۔ گلوان ویلی کانفلکٹ میں بھی انڈیا نے اپنی ڈیسائسو کیپیبلٹیز کو ٹیسٹ کیا۔ انڈین آرمی کا سائز اور مین پاور زیادہ ہے، لیکن زیادہ ہونے کا مطلب آپریشنل سپیریورٹی نہیں ہوتا۔ انڈیا کے پاس تقریباً 14 لاکھ ایکٹیو ٹروپس ہیں اور پاکستان کے پاس تقریباً 6.5 لاکھ ایکٹیو ٹروپس ہیں، لیکن پاکستان کے سولجرز کی ٹریننگ، ٹیرین فیملیرٹی اور موٹیویشن انپیرللڈ ہے۔ انڈیا کے پاس T-90s اور ارجن ٹینک کا فلیٹ ہے، جبکہ پاکستان کے پاس الخالد اور الزرار جیسے ٹینکس فلیٹ میں موجود ہیں۔ پاکستان آرمی کی آرٹلری اسپیشلی نصر ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن اسٹریٹجک ایڈوانٹیج دیتی ہے۔ پاکستان کے پاس JF-17 تھنڈر جیٹس ہیں، جو ماڈرن ایویونکس اور میزائل کیپیبلٹیز رکھتے ہیں، جو پاکستان چائنا کی مدد سے خود تیار کرتا ہے۔ انڈیا کا تیجس ابھی ٹیکنالوجی وائز بہت پیچھے ہے۔ انڈیا کے پاس رافیل جیٹس ہیں، لیکن لمیٹڈ نمبر میں۔ پاکستان کی ایئر فورس نے 2019 میں آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے ذریعے اپنی سپیریورٹی ثابت کی۔ پاکستان نے ڈرون اور سائبر کیپیبلٹیز میں کافی پروگریس کی ہے۔ پروجیکٹ عزم کے ذریعے اسٹیلتھ جیٹس ڈیولپ کیے جا رہے ہیں۔ انڈیا نے بھی DRDO اور ISRO کے تھرو ملٹری سیٹلائٹس اور میزائل سسٹم میں انویسٹمنٹ کیا ہے، لیکن اس کا سسٹم بیوروکریسی سے ہیویلی برڈنڈ ہے۔ ISI کی ریپوٹیشن دنیا بھر میں انٹیلیجنس گیدرنگ میں ٹاپ ٹیئر مانی جاتی ہے، جبکہ راز زیادہ پولیٹیکل آپریشنز میں مشغول رہتی ہے۔ پاکستان آرمی ہر وقت ہائی الرٹ پر رہتی ہے، خاص طور پر لائن آف کنٹرول پر۔ آپریشنل ریڈینس ڈرلز جیسے عزم نو اور ضرب مومن نے کلیئر میسج دیا ہے کہ پاک فوج کسی بھی ایگریشن کا جواب پرزور طریقے سے دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انڈیا کی آرمی میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس زیادہ ہے، شارٹیج آف آفیسرز اور رائزنگ سوسائڈل ریٹس آپریشنل ایفیشنسی کو افیکٹ کرتی ہیں۔ پاکستان کی فوج نے صرف انڈیا کے خلاف نہیں بلکہ ٹیررزم کے خلاف بھی ضرب عضب اور رد الفضاد جیسے آپریشنز میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ چائنا کے ساتھ کلوز ڈیفنس ٹائز اور سی پیک کے ذریعے پاکستان ایک اسٹریٹجک لوکیشن پر موجود ہے۔ انڈیا کی ریجنل ڈومیننس کی کوششوں کو بیلنس کرنے میں پاکستان آرمی ایک کی رول ادا کر رہی ہے۔ آخر میں یہ کہنا درست ہوگا کہ دونوں کنٹریز کی ملٹری اسٹرانگ ہے، لیکن پاکستان آرمی کی پروفیشنلزم، ٹیکٹیکل ٹریننگ اور ٹیرین ایڈوانٹیج اسے ایک فارمیڈیبل فورس بناتی ہے۔ یہ صرف طاقت کی بات نہیں، یہ بات ہے ارادے، اسٹریٹجی اور ٹائمنگ کی، اور اس فیلڈ میں پاکستان کسی سے کم نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا فیوچر میں دونوں کنٹریز کو ملٹری کنفرنٹریشن سے ہٹ کر امن کی طرف بڑھنا چاہیے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ڈو لیٹ می نو۔ تھینک یو۔